بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم پچھلی کئی نشستوں سے گفتگو کر رہے ہیں انسانی شخصیت کے اور علامہ اقبال کے الفاظ میں انسانی خودی کے ارتقاء کے حوالے سے، اور اس کے وہ کون سے اخلاقی مراحل ہیں، مورل ڈیولپمنٹ کے کون سے سٹیپس ہیں جس سے گزرنا انسان کو ضروری ہے۔ ہم نے اقوال کے حوالے سے بات کی۔ انسان کا پہلا عمل اس کی زبان سے نکلنے والا لفظ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے افعال کے حوالے سے بات کی کہ انسان کے اعضاء سے کون کون سے سرگرمیاں ہیں جو سرزد ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے اعمال کے حوالے سے بات کی کہ انسان ایک خاص مقصد کے لیے ایک نیت کے تحت کون سے خیر اور شر کے اعمال جو ہم انجام دیتا ہے۔ ان مراحل پہ انسان کو کس طرح سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہیے، کس طرح اپنے آپ کو ایک ویجیلنس کے پروسیس میں رکھنا چاہیے، ایک نگرانی کے پروسیس میں رکھنا چاہیے۔ صوفیاء کے ہاں ہمیں اس کے بعد کا جو مرحلہ ملتا ہے وہ انسان کے اپنے خیال کی نگرانی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی انسان اپنے خیال کو سمجھے اور اپنے خیال کے اوپر نگران بن جائے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے بہت مختصر سی، جس کا نام ہی آدم ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم، خدا کا راز ہے، قادر نہیں ہے جس پہ سخن۔ زمانہ صبح ازل سے رہا ہے محو سفر، مگر یہ اس کی تگ و دو سے ہو سکا نہ کہن۔ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ تو اب یہ یعنی آدم کی حقیقت کو علامہ کس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ایسا راز ہے جس کو آسانی سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صدیاں گزر گئیں، انسان موجود ہے، ہر چیز پرانی ہو گئی، انسان پرانا نہیں ہوا۔ یعنی انسان جو ہے وہ اسی طرح اس کی نسل رواں دواں جاری و ساری ہے جس طرح پہلے آدم نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو، ان سب حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ کہتے ہیں اگر میں آدم کی تعریف تمہارے سامنے کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ یعنی ظاہراً جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے انسان کا جسم یا اس کا بدن، اس سے ہمارا تعارف شروع ہوتا ہے، اس کی ظاہری شخصیت سے، اس کے پیکر سے ہمارا تعارف شروع ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں اس کی روح نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پیکر میں جان ہے۔ لیکن جب تھوڑا سا اس کے پیچھے جائیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی اور حقیقت ہے، جس حقیقت کو روح لے کے چل رہی ہے، اور روح کا لباس انسان کا بدن بنتا ہے، پیکر بنتا ہے، مادی جسم بنتا ہے، اور اس طرح انسان روح بعمل ہوتا ہے۔ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے بدن اور انسان کی روح سے ماورا بھی، اس کے تہ میں بھی کوئی حقیقت ہے جو آدم کو ایک سر الہی بنا کے ہمارے سامنے لے کے آتی ہے۔ اس تک پہنچنے کا راستہ ناظرین کرام جب ہم دیکھتے ہیں تو سوائے خیال کے کہیں اور وہ راستہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یعنی خیال وہ دنیا ہے، خیال انسان کے باطن کی وہ وسیع کائنات ہے جہاں پہ ہم نشان پا سکتے ہیں انسان کی اس حقیقت کا جو اس کے بدن اور اس کی روح کے پردوں کے تحت چھپا ہوا ہے، اس کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے خود خیال کی تربیت اور خیال کی نگرانی بڑی ضروری ہے، کیونکہ مولانا روم نے جیسے ارشاد فرمایا ہے برادر تو ہما اندیشائی ما بقا استخوان و ریشائی، ہے بھائی تو ذرا اپنی شخصیت اور اپنی ہستی پہ غور کر تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ تو سراسر اندیشہ ہے۔ باقی تو اگر اندیشے کو، خیال کو الگ کر دیں تو ہڈیاں اور گوشت باقی بچتا ہے جو دوسری مخلوق کے پاس بھی ہے۔ جو جانور ہیں، جو دوسری مخلوق ہے، اس کے پاس بھی ہڈیاں اور گوشت موجود ہیں۔ تو انسان کا امتیاز کیا ہے؟ انسان کا امتیاز وہ اندیشہ ہے، وہ خیال کی روشنی ہے جو اس کے باطن میں رکھی گئی ہے، اور یہ انسان کو ان سے ممتاز کرتی ہے، ان سے الگ کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کی جہت، اس کے خد و خال، اس کے خصائص، وہ سارے ترتیب پاتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے تصوف کی تعریف پوچھی کہ تصوف کا مختصر ترین تعارف کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا
تصوف اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے ہم تصحیح خیال کا ایک نظام قرار دیں. یعنی تصوف صرف تصحیح خیال کا نام ہے، اپنے خیال کو پیوریفائی کرنے کا، خیال کو کریکٹ کرنے کا نام ہے. علامہ اقبال ریکنسٹرکشن میں فرماتے ہیں دی ہائر ریلیجن از پیوریفیکیشن آف کانشیسنس. جو ہائر ریلیجن ہے، اور ہائر ریلیجن جب بھی علامہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد اسلام کا نظام تصوف، اس نظام روحانیت ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پیوریفیکیشن آف کانشیسنس ہے، انسانی شعور کی تطہیر کا عمل ہے. اس لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عمل کی تطہیر سے پہلے فکر کی تطہیر ضروری ہے. جب تک فکر کی تطہیر نہیں ہوگی، فکر کی تہذیب نہیں ہوگی، عمل کی تطہیر اور عمل کی تہذیب نہیں ہو سکتی. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ خیال کی تطہیر کی جائے، خیال کو پاکیزہ کیا جائے، خیال کو درست کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، یہ سارے کا سارا خیال ہی تو ہے. خیال کے اندر ہے، باہر تو کچھ نہیں ہے. خیال میں ہی وہم ہے، خیال میں ہی شک ہے، خیال میں ہی یقین ہے، خیال میں ہی محبت ہے، خیال میں ہی نفرت ہے. تو جب خیال کی پیوریفیکیشن کر لی جائے، خیال کی تطہیر کر لی جائے اور ایمان کو خیال کی سطح پہ پختہ کر لیا جائے تو اس کے نتائج بالکل مختلف ہوں گے. زندگی کے اندر مختلف نتائج آنے شروع ہو جائیں گے. مولانا روم نے ایک بڑی عقائد کے ذریعے سے ایک نقطے کو بیان کیا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ کوئی پڑھی لکھی شخصیت تھے، کوئی بڑے عالم تھے، تو وہ سفر کر رہے تھے، کشتی پہ سفر کر رہے تھے. تو جب کشتی پہ بیٹھے، کشتی چلی، دریا کے درمیان میں پہنچی تو انہوں نے جو ملاح تھا اس سے بات چیت بھی شروع کر دی اور ملاح سے پوچھا کہ جناب آپ کشتی چلاتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں یا کشتی چلانے میں زندگی ساری گزاری ہے؟ تو ملاح نے جواب دیا جناب میں تو کچھ پڑھ لکھ نہیں سکا، مجھے تو یہ جو آپ کے علوم، فنون، فلسفہ، منطق، صرف، نحو، ان چیزوں کا کوئی درک نہیں ہے، میں تو روزی روٹی کے معاملے میں زندگی ساری یہیں گزری. تو انہوں نے کہا جناب پھر تو آپ نے اپنی زندگی، آدھی زندگی ضائع کر دی کہ آپ نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، کچھ سیکھا نہیں. خدا کا کرنا ایسا ہوا دریا کے درمیان میں پہنچے تو طوفان آ گیا دریا کے اندر اور کشتی بنور کے اندر پھنس گئی. تو ملاح نے ان عالم صاحب سے پوچھا جناب آپ نے تیرنا بھی سیکھا ہے کہ صرف، نحو اور جو فلسفہ منطق یہی پڑھنے میں زندگی گزاری ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا جناب میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں، مجھے کیا پتہ تیرنا کیا ہوتا ہے، کشتیاں کیسے چلتی ہیں. تو ملاح نے کہا حضرت میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، آپ نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی ہے. میں تو اب تیر کے سامنے جا رہا ہوں، آپ جانے اور کشتی اور بحر جانے. مولانا اس سے نقطہ جو اخذ کر کے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف ایسا علم، ایسی آگہی جو زندگی کی حقیقت نہ بن سکے وہ آپ کے لیے ایک بوجھ ہوتی ہے، آپ کے لیے اثاثہ نہیں ہوتی. یعنی انسان اپنے خیال کو اس سطح پہ لے کے جائے، پختگی کی اس سطح پہ لے کے جائے جہاں پہ وہ ایسے یقین میں ڈھلے جو یقین اس کی زندگی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے، اس کی زندگی کی جہت کو بہتر کر سکے، اس کی زندگی کی جہت کو جو ہے وہ پختہ بنیاد فراہم کر سکے. اچھا اسی لیے آپ دیکھیں کہ صوفیاء تربیت جو دیتے ہیں اس میں وہ خیال کو وہم سے نکال کے حقیقت تک لانے کے لیے جو ضابطہ دیتے ہیں وہ ضابطہ یہی دیتے ہیں کہ آپ اپنے خیال کو اللہ کے سپرد کریں. آپ اپنے خیال کو آوارہ نہ چھوڑیں، جو دم غافل سو دم کافر. آپ جب اپنے خیال کو اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ کے حوالے کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر قربت الہی کے آثار اور اثرات پیدا ہونے لگیں گے اور وہ صرف ظن و تخمین اور وہم و گمان کے جنگلوں میں، صحراؤں میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ مشاہدے کی حقیقتوں تک پہنچنے کی اس کے اندر سکت اور اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے گی. یہ استعداد کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنے خیال کو پیوریفائی کر کے یقین کی سطح تک لانے کے قابل ہو سکیں. اور یقین کی سطح تک لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ وہم و گمان اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے.
خیال کا حقیقت میں بدلنا حق کی قربت کے بغیر ناممکن ہے۔ جب خیال حق کی صحبت میں رہے گا، جب خیال حق کی قربت میں رہے گا تو وہ وہم و گمان سے نکل کے حقیقت کے قریب آئے گا۔ یہ طریقہ کار جو صوفیہ اختیار کرتے ہیں، اس طریقہ کار کے مطابق انسان غیب کو مشاہدے میں لانے کے قابل ہوتا ہے۔ امام غزالی اپنی کتاب جو بنیادی طور پہ ان کے 8-10 سالہ جو ان کا سفر ہے، تربیتی سفر ہے، اس کی رودات کے طور پہ انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، المنقذ من الضلال، گمراہی سے نجات کا سفر، یعنی انہوں نے کتاب کا نام یہ رکھا ہے۔ اس میں وہ صوفیاء کے اس طریقے پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کو اہل ذوق کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل ذوق کہا ہی اس لیے جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تجربے پر یقین رکھتے ہیں، بغیر تجربے کے، بغیر چکھنے کے وہ کسی بات کو آگے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، اور تجربہ اس وقت میسر آتا ہے جب آپ وہم و گمان کو حقیقت میں بدلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو امام غزالی یہاں اس پہلے تمام علوم کا وہ تجزیہ کرتے ہیں، جتنے اس زمانے کے متداول علوم تھے ان علوم کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر سوائے وہم و گمان کو پروان چڑھانے کے اور کوئی صلاحیت اور کوئی حیثیت ان علوم کی نظر نہیں آتی۔ ان کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ صوفیاء کے میکانزم پہ، صوفیاء کے طریقے تربیت پہ آتے ہیں، اور یہاں آ کے پھر اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ صوفیاء جب اپنے خیال کو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کر کہ گویا اللہ تیرے سامنے ہے، اور تو اللہ کو اگر نہ دیکھ سکے، اللہ تک پہنچنے کی، اپنے خیال کو اللہ تک اس انداز سے پہنچانے کی سکت اپنے اندر نہ پاتا ہو، تو اتنا ضرور سمجھ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اپنے خیال کو سپرد حق کرنا۔ جب تم اس کے اندر پختہ ہو جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خیال حق کو پانے اور حق کو گرفت میں لانے کے قابل ہو جائے گا۔ وہی باتیں جو دوسرے علوم وہم و گمان کی حد تک انسان کو بتاتے ہیں، پھر انسان ان کا تجربہ کرنے کی صلاحیت پا لے گا، اور یہ جو ان کا تجربہ کرنے کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہی پھر انسان کو جو وعدہ الہی ہے اس وعدہ الہی کو بطور حقیقت کے دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ حضرت شاہ غلام دہلوی جو سر سید احمد خان کے شیخ طریقت بھی ہیں، بہت بڑی شخصیت، علمی، فکری، روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ ان کے پاس جب کوئی بڑی شخصیت آتی اور ان کو کچھ ہدیہ پیش کرتی، ان کی کوئی خدمت کرنا چاہتی، تو وہ ایک لفظ کہا کرتے کہ میرا خزانہ اللہ کی مواعید ہیں۔ اللہ کی مواعید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے مجھے اس پہ اتنا یقین ہے کہ مجھے خلق خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اللہ کے شیر بندوں کو امیری میں، فقیری میں ذرا اگر کوئی محفوظ رکھتی ہے تو ہے استغنا۔ تو یہ جو کیفیت ہے بندہ مومن کی، یہ تب پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر ذات حق کے بارے میں اس کا خیال حقیقت میں بدل چکا ہو، اور یہ حقیقت میں خیال کا بدلنا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان مسلسل اپنے خیال کی نگرانی کر کے اس کو پیوریفائی کرتا رہے، اس کی تطہیر کرتا رہے، اور کسی لمحے بھی اسے ذات حق سے غائب نہ ہونے دے، ذات حق سے دور نہ ہونے دے، تاکہ اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے جسے احسان کی کیفیت کہا گیا ہے، جسے حق کے حضور موجودگی کی کیفیت کہا گیا ہے۔ حق کے حضور موجودگی کی یہ کیفیت انسان کو وعدہ الہی کے زندگی میں بطور حقیقت کے سامنے آنے کے قابل بناتا ہے، اور وعدہ الہی کے بطور حقیقت مشاہدہ کرنے کے قابل بناتا ہے، اور یہیں پر پھر اس کے احوال کی اور اس کی کیفیات کی اور اس کے اعمال کی تاثیر جو ہے وہ ایک مختلف انداز سے مرتب ہونا شروع ہوتی ہے۔